ڈوبتے جاؤ گے، جتنی گہرائی میں چلے جاؤ گے اور موتیاں تمہارے ہاتھ لگ جائے گی، اور مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ کے حساب سے اب، ٹھیک ہے۔ تو کچھ تفصیل پچھلے درس میں کی تھی، فرمایا بالغد یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یا دوسرا معنی وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائیں گے، اس لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان سے اپنا نظر کرم نہ پھیرنا، ان پہ اپنا نظر کرم ڈالتے رہنا۔ یہ آیت کس موقع پہ اتری ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کرام، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی مجلس میں اختیار کر لیا کرتے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے۔ تو مشرکین نے کہا اگر آپ ہمیں منوانا چاہتے ہیں، ابو جہل، ٹھیک ہے نا، عتبہ، شیبہ، ٹھیک ہے، بڑے بڑے سرکردہ بھتیجے، اگر آپ ہمیں منوانا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، ہم اسلام قبول کر جائیں، تو ہم تو چونکہ چودھری ہیں نا، سردار ہیں نا، ٹھیک ہے، ہاں، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، انہیں آپ دور کر دیں، الگ کر دیں، اس لیے کہ ان کے سامنے آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، یہ ہماری بے عزتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ، آپ ان کے سامنے آپ کی مجلس میں بیٹھ جائیں، انہیں اب دور کر دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے تنبیہ کے طور پہ یہ آیت نازل فرما دی اور حکمن کا، میرے پیغمبر یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن جو آپ کو مان چکے ہیں، جو اپنے علاقوں اور ماں باپ بہن بھائیوں کو آپ کے لیے چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ کے دامن میں اونڈیل کے رکھ دیا ہے، میرے پیغمبر میرا حکم ہے کہ آپ اپنا نظر کرم ان کے اوپر ڈالتے رہا کریں، ان کے اوپر، ان سے اپنا نظر کرم نہ ہٹائے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زیب و زینت چاہیں، ہاں، یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کی زینت، زیب و زینت چاہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ، ان کی اطاعت نہ کریں، اغفلنا قلبہ عن الذکر، عن ذکرنا، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، ہاں، ان کی مجلس اختیار نہ کرے، ٹھیک ہے، جن کو یہ بے شک فقیر ہیں، غریب ہیں، لیکن آپ نے ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا آج بھی یہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ غریب آ جائیں دور رہے جی، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، اور کوئی مالدار امیر آ جائے، وہ بھلے ہی جتنا بیکار کیوں نہ ہو، آ جا نا میرے سینے نہ لگ جا میرا یار، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جنہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے ان کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات تو پکی ہے کہ اچھی صحبت میں رہنے والے، ٹھیک ہے، جو اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ قیامت والے دن جنہوں نے بری صحبتیں اختیار کر رکھی ہیں، یہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ٹھیک ہے، یہ افسوس کریں گے، یہ صحبت ہی کا تو کمال ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ ہود میں یہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا بنی ارکب معنا ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، کیا کہا؟
یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، ہمارے ساتھ آ جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی صف میں کھڑا ہونے سے اپنے آپ کو بچا لے، کافروں کی صف سے نکل جا، ان کے صف میں نہ کھڑو، ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔ تو بیٹے نے کیا کہا، کیونکہ مشرک کی ہمیشہ نظر اسباب پہ ہوا کرتی ہے، مشرک ہمیشہ اسباب پہ نظر رکھتا ہے، مومن اسباب اختیار کرتا ہے اور توکل اور بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ مالک پہ کرتا ہے، اور وہ اسباب اختیار کرتا ہے اور بھروسہ بھی اسباب پہ کرتا ہے۔ قال، تو بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں سامنے اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، میں پانی سے بچ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ باپ بیٹے کے درمیان میں مکالمہ جاری ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نے فرمایا فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ باتیں آپس میں ہو رہی ہے، دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، پیغمبر کا سگا بیٹا غرق ہو رہا ہے، غرق ہو گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، ٹھیک ہے، سگا بیٹا ہے لیکن اطاعت سے نکل گیا ہے، نیکوں کی صحبت سے اپنے آپ کو ہٹا دیا ہے، غرق و تباہ ہو گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے مالک، اللہ اکبر، یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، یہ میرا بیٹا تو میرا صلبی بیٹا ہے، یہ تو میرے اہل میں سے ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر نوح، انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں، بیٹا ہے لیکن اہل نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ اب گورسیاں کے نوجوانوں، یہ نبی زادہ ہے، یہ نبی زادہ ہے، نبی کا بیٹا ہے، رجسٹرڈ نبی، ٹھیک ہے نا، اور یہ نبی کا صلبی بیٹا ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے لیکن اطاعت سے نکل گیا، غرق و تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ نبی کا بیٹا ہے۔ یہ تو آج کل ہمارا وتیرہ بنا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ پیر زادہ ہے، یہ صاحب زادہ ہے، یہ گدی نشین زادہ ہے، یہ گدی نشین ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی گدیاں ہیں ان پہ آپ دیکھ لیجئے، سارے مستنڈے، ٹھیک ہے نا، سنت کے خلاف کک جن کے پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور انہیں پیر بنائے بیٹھے ہیں، یہ گدی نشین ہے، انہیں کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا، انہیں پتہ ہے تو صرف اس کا کہ سال میں ایک عرس ہو، اس میں ڈول طبلہ اور سارنگی اور باجے اور یہ چیزیں اور چرس کے سوٹے لگے جا رہے ہوں، اور یہ چیزیں انہیں پتہ ہے، اور مریدوں کے جیب خالی کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مریدین کے مال پہ قبضہ، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ ساری چیزیں بس انہیں پتہ ہے، انہیں اسلام کے بارے کوئی پتہ نہیں، سنت کے بارے کک پتہ نہیں، اور انہیں یہ جی مستنڈا سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور کتنی ترقی کا زمانہ ہے کہ ایم اے پاس بندہ بھی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ سے پتہ نہیں چھریاں کسی کے پیٹ سے نکال رہے ہیں، کسی کے پیٹ سے سریے نکالے جا رہے ہیں، یہ پیٹ ہے یا کوئی ہتار انڈسٹری کے فیکٹریاں ہیں لوہے کی، ٹھیک ہے نا، لیکن کون سمجھائیں، ٹھیک ہے، کون سمجھائے اس امت کو۔ تو فرمایا اے میرا پیغمبر نو، انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا،
یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس قسم کا بندہ قیامت والے دن اپنے ہاتھ کو چبائے گا۔ یہ نبی کا بیٹا ہو کر بھی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کشتی میں سوار کرے جانوروں کو، کتے کو بھی سوار کریں، خنزیر کو بھی سوار کرے، بندر کو بھی سوار کریں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خنزیر تو اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، لیکن جب نبی کا اپنا بیٹا مشرک اطاعت سے نکل گیا، غرق و تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے۔ اب آئیے ذرا، یہ میرے سامنے سورہ کہف میں ہی اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ گمان کرتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا کہ اصحاب کہف کے چند نوجوان ہیں، جی اللہ کے ولی ہے۔ ایک طرف نبی کا بیٹا اطاعت سے نکل گیا، نیکوں کی صحبت سے نکل گئے، میں صحبت پہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بات۔ اور ایک طرف یہ 6 ولی اللہ کے ولی ہیں، یہ رجسٹرڈ ولی ہے، اچھا یہ وہ نام نہاد ولی نہیں ہے۔ یہ قوم کو دیکھتے ہیں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیے جا رہے ہیں، یہ ایک ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے الگ ہو گیا، دوسرا بھی الگ ہوا، تیسرا بھی الگ ہو گیا، حتیٰ کہ 7 الگ ہوئے، لیکن اب ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ بھی انہی کا بندہ نہ نکلے۔ لیکن ایک نے ہمت کی اور کہا بھائیو میں تو ان کی ان شرکی اعمال سے بیزار ہوں، میری تو دل کی کیفیت یہ کہ میں ان کی اس شرکی اعمال سے بیزار ہوں۔ دوسرے نے کہا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، میرے دل کی کیفیت بھی ہے، بس ساتوں عقیدہ ایک ہو گیا۔ اس پہ میں جمعہ بھی پڑھا چکا ہوں اور اصحاب کہف میں یہ سورہ کہف میں بتا بھی چکا ہوں، میں شارٹ کٹ مقصودی بات پہ آ رہا ہوں۔ الگ ہوئے، بادشاہ نے بلایا، بادشاہ کو پتہ چل گیا، ہاں بھائی کیا کرتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہمارا رب تو اللہ ہے اور ہم اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اس کے علاوہ کسی کو الہ مشکل کشا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے دھمکی دی مارے جاؤ گے، وزیروں کے بچے تھے وہ، مارے جاؤ گے۔ یہ نکل گئے، غار میں چلے گئے، ٹھیک ہے، غار میں گئے تو راستے میں ایک بکریاں چرانے والا مل گیا، وہ بھی ساتھ مل گیا، 7 ہو گئے یہ، اور اس کے ساتھ ایک کتا تھا، تو انہوں نے بڑا روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا، ان کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا ان کی چوکٹ پہ غار کے دروازے میں ان کی پہرے داری پہ پڑا ہوا ہے، وہ اپنے بازوؤں کو پھیلائے بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک نبی کا بیٹا اطاعت سے نکل گیا، نیکوں کی صحبت سے ہٹ گیا، غرق و تباہ ہو گیا، مشرک کافر دنیا سے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ حام سام یافس قنان 4 بیٹے تھے، یہ چوتھا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، چھوٹا پیارا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ غرق ہو گیا۔ یہاں کتا ہے لیکن کیا ہے، جب نیکوکاروں اور اللہ کی ولیوں کی صحبت میں رہا تو اس کا ذکر قرآن کی زینت بن گیا۔ یہ ہے صحبت کا اثر، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اپنے سامنے والے پاؤں کو دروازے چوکٹ پہ پھیلائے ہوا ہے، اس کا ذکر قرآن بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کے کتے کو اگر برا بلا کہنا جرم ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اصحاب پیغمبر کو برا بلا کہنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا اللہ کے ان ولیوں کو نہیں بھونکا، لیکن آج کل کا کتا اصحاب کہف کو بھونک رہا ہے، اصحاب پیغمبر کو بھونک رہا ہے، اصحاب پیغمبر پہ تبرہ بازیاں کرتا ہے۔ تو آج کل کا کتا ان پہ بولتا ہے اصحاب پیغمبر ہمارا یہ ایمان ہے کہ امت کے سب سے بڑے رجسٹرڈ جنتی اور اللہ کے ولی ہیں، ان پہ بھونکنے والا وہ سب سے بدترین ہے، ان سے بھی زیادہ۔ اگر اس کتے کو برا کہنا تو ان کتوں کو برا کہنا اور ان پہ رد کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ
اور جس دن کاٹے گا ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو، یقول، اور کہے گا، یا لیتنی، ہے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا۔ باقی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ اسی پہ